بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 20 فروری جمعے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے اور اس میں انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی آپ کے سامنے، کچھ اہم خبریں بھی ہیں۔ عمران خان کی صحت پر معاملہ الرٹ ہے، اسپتال منتقل کرنا ناگزیر ہے، ڈاکٹرز کا الرٹ ہے اور حکومت خفیہ طور پر اس پر تیار بھی ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا، خان کے لیے دنیا بھر میں دعائیں ہوئی، افریقی شیخ نے دعا کی، ترکی کے سنگر نے ٹریبیوٹ پیش کیا، دنیا بھر میں آوازیں خان کو اسپتال منتقل کرنے کی۔ اور اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کیا کھیل رہی ہے، ایک طرف علیمہ خان کو گرفتار کرنے کی باتیں، دوسری طرف تحریک انصاف کی جو خان رہائی فورس کی تجویز تحریک انصاف کی قیادت مسترد کر رہی ہے، اور پھر قومی حکومت بنا کر معاملات حل کرنے کا شہباز شریف کی اقتدار کی ایکسپائری ڈیٹ، یعنی سب سے بڑا کام سر انجام دینے کے بعد اب کیا ضرورت نہیں رہی، تحریک انصاف کی قیادت کا ساتھ کیوں مانگا جا رہا ہے، اسرائیلی سفارت خانے کی پاکستان میں منظوری اور شہباز شریف کی اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ تصویر اور ویڈیوز کا ذرا معاملہ جو ہے، اور پنجاب کی ماں اپنے بچوں کا خون کیسے چوس رہی ہے، معیشت کی حالات کی تباہی اور بربادی میں ایتھیوپیا، یوگینڈا، نائجیریا سے بھی بدتر حالات، اور بلوچستان کالعدم تنظیموں کے پاس فوجیوں کے حوالے سے بھی بیان آ گیا۔ لیکن سب سے پہلے حکومتی عسکری صحافی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ 6 مہینے تک نیوٹرل ہونے کا معاملہ اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو دبانے کی کوشش اور نئے صوبوں کا معاملہ ہوگا، زرداری کی چیخیں بھی شاید اسی لیے ہیں۔ لیکن شہباز شریف کی 3 سال 7 مہینے کی ایکسپائری ڈیٹ مکمل ہو چکی ہے۔ خان کی حکومت گرانے کے بعد پہلا دور 16 مہینے اور اب تقریباً 4 مارچ سے اب تک 23 مہینے ہو چکے ہیں، 3 سال اور 7 مہینے یہ نگران حکومت چھوڑ کر۔ تو پاکستانی سیاست کا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب ان سے سب سے بڑا کام غزہ کا معاملہ تھا، یہ کیا عید کے بعد تبدیلی ہوگی، فوج بھیجنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے اندر، سفارت خانے کی حد تک معاملہ بھی۔ ابھی تک یہ ٹرمپ کے فیورٹ ہیں اور ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور دونوں کے فیورٹ ایک دوسرے کے وقت دا فیورٹ ہی فیورٹ ہیں۔ لیکن کیا اس طاقت کے کھیل میں پاکستان میں وہی معاملہ چلے گا؟ اصل وجہ جو 4 سال سے خان کی حکومت گرائی گئی اور جو پرفارمنس اور پاکستان کے حالات ہیں اس میں دیکھیں، ایک تو عمران خان کی قید پر سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، امن و امان، تباہی بربادی، خارجہ پالیسی، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، یہ سب کچھ آپ کے سامنے، میں آپ نئے فگرز آپ کو بتاؤں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب علیمہ خان کو 26 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں گرفتار کرنے کی کوشش تھا کہ تحریک انصاف کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو مفاہمت چاہتے ہیں، یعنی سرنڈر، انہیں اور ابھی کچھ سینئر لیڈر کی طرف سے جو سہیل افریدی کی خان رہائی فورس کو تسلیم کرنے سے انکار سامنے آ رہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہوگی۔ اب ان معاملات کو قومی حکومت کے ساتھ جوڑ کر تحریک انصاف کو حکومت میں شامل کرنے کی کوشش یہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اب عمران خان کی بہنوں کا تو دیکھیں ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کریں، عمران خان کا علاج کریں، باقی سیاسی جماعت جانے کون لیڈ کرتا ہے کون نہیں، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ اور اس پر بھی دیکھیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں، اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسپتال عمران خان کو خاموشی سے شفا انٹرنیشنل منتقل کر سکتے ہیں اگر سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کے لوگ اور یہ معاملات سارے خاموش ہوں، جس پر وہ اب خاموش ہیں کہ طوفان تھم جائے، خان کو جیل سے اسپتال منتقل کریں اور ہم ان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیں۔ اب لیکن ان کی باتوں کو تو آپ کو پتہ ہے تسلیم کرنا ایسے جیسے فیصل واڈا کی باتیں اب مان لیں۔ تو پاکستانی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے شدید غم اور غصے میں ہے، پریشان ہیں، دکھی ہیں کہ عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا، عمران خان سخت اذیت میں اس وقت، اور پارٹی آپ کی امیدوں کے مطابق، قیادت آپ کی امنگوں کے مطابق کچھ نہیں کر رہی، اور بظاہر یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے لیے تمام یہ جو دروازے ہیں وہ ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میں دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو بات آگے کرتا ہوں، لیکن دینی اعتبار سے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک ہم سب پڑھ رہے ہیں، میں نے سورہ یوسف کا بھی مطالعہ کیا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس سے سمجھاتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور نیک تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو خواب آیا، 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، بڑا خاص خواب تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ بھائیوں کو نہ بتانا، بھائی حسد کرتے ہیں۔ والد بہت محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو، بھائی لیکن بہانے سے لے گئے، انہیں پتہ تھا کہ محبت سے ایک گہرے کنویں میں گرا کے آ کے جھوٹ بولا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام بڑا روئے، بینائی بھی ان کی چلے گی۔ کنویں میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ یوسف گھبرانا نہیں۔ قافلہ گزرا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں بھیج دیا۔ مطلب اللہ کا نبی پہلے کنویں میں گرا، پھر وہاں بھائیوں کے ہاتھوں، اور پھر غلام بن کر مصر کے بازار میں بک رہا ہے۔ عزیز مصر کے ایک عہدیدار نے خریدا، پھر وہ اس کی بیوی کا واقعہ آپ کو سارا پتہ ہے، الزام لگانے کی کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، یاد رکھیں بے گناہ تھے، معصوم تھے، جیل میں ڈال دیے۔ مظالم کو ذرا ذہن میں رکھتے جائیں، کنویں میں ڈالنا، مصر کے بازار میں بکنا، پھر جیل چلے جانا۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل میں گزارے، کئی جگہ میں 9 سال بھی ہیں۔ اب اس جیل میں قیدین کے پاس آتے تھے، خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے، انہوں نے درست تعبیر بتاتے تھے۔ مصر کے بادشاہ کو ایک دن خواب آیا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے سنا تھا، بلا کے پوچھ لیا اس نے خواب کی تعبیر۔ انہوں نے کہا 7 سال خوشحالی ہوگی، 7 سال قحط ہوگا۔
وہی ہوا. بادشاہ بڑا متاثر, اس نے یوسف علیہ السلام کو خود قید خانے سے نکالا, ملک کے خزانے کا نگران بنایا, ایک خواب سے, ذرا سوچیں, بڑے عہدے پر لگایا. اب یوسف علیہ السلام جب عہدے پر آئے تو بھائی ان کے اناج لینے آئے, ان کی حالت اتنی خراب تھی ان ظالموں کی, وہ انہیں پہچان نہیں سکے. اللہ نے قرآن میں پھر یہ آیت نازل کی یوسف علیہ السلام کی کہ میں تمہیں ان لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کروں گا جنہوں نے تمہیں گرایا ہے, اور تمہارا نام اور مقام اللہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آزمائشوں کی, سختیوں کے, امتحانوں کے بعد جو صبر پر ایمان پر کھڑے انہیں اللہ ان کے حالات بدلتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ہر نبی کا ایمان ٹیسٹ لیا ہے. 25 نبی آپ گنے, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, اور پھر آخر میں جو امتحان کائنات کے والی ان کے خاندان سے لیا. تو جو صبر پر دیکھیں قائم رہے, ثابت قدمی رہے, دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں. مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن اللہ سورہ اثر میں کیا کہتا ہے, آپ اس کا مطالعہ کریں, 3 مختصر آیتوں میں پوری کامیابی کا فارمولہ ہے, پوری کامیابی کا. اللہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی. جب اللہ قسم کھائے زمانے کی تو مطلب وقت تو پھر قیمتی ہے کہ انسان خسارے میں ہے, مطلب عام لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیک عمل کرتے رہے, حق کی تلقین کرتے رہے, صبر کی نصیحت. یعنی 4 شرائط ہیں اس میں, ایمان, نیک اعمال, سچ اور حق کا ساتھ دینا, صبر کرنا. یہ صبر اتنا بڑا معاملہ ہے. عمران خان جیل میں اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. یعنی صبر کر کے دیکھیں, کوئی غلط راستہ آپ نے اختیار نہیں کرنا ہوتا, حق پر قائم رہنا ہوتا ہے. جو ظالم خود کو سچے سمجھتے ہیں وہ ان اصولوں پر نہیں چل سکتے. اور یہ اللہ پر جو بھروسہ ہوتا ہے, اس کا پھر انجام آپ کو پتہ ہے, کوشش انسان کی اور نتیجہ اللہ کا. یہ معاملات بظاہر انسانوں کے فیصلوں سے جڑے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ عزت اور انجام اللہ کے اختیار ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں عمران خان کی صحت کے لیے غیر انسانی سلوک پر, چاہے کرکٹ کے میدان ہو, مساجد ہوں, اقوام متحدہ ہوں, پارلیمنٹ ہو, سوشل میڈیا ہو. ابھی آپ ترکی میں دیکھیں وہ شاعر نے پورا خان کے اوپر ایک نغمہ بنا دیا, ایسا دلسوز. امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, یہ شہری اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے عمران خان کے لیے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کی تباہی بربادی کا حال دیکھیں, پوری دنیا میں ان پہ لعن طعن ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان ملک. آج میری فلسطینی دوستوں سے بات ہوئی کہ بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں, اس ملک کو تسلیم کر رہے ہیں جس سربراہ کے انٹرنیشنل وارنٹ نکلے ہوئے, 65,000 سے زائد قتل عام کا خون اس کے ہاتھوں پہ, بچوں, بزرگوں, معذوروں کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے, کہ جس کے ساتھ غیر مسلم بیٹھنے کو تیار نہیں. دنیا کے آپ دیکھیں بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں, فرانس, برطانیہ, چین, روس, بھارت, ناروے, آسٹریلیا, کینیڈا, ویٹیکن سٹی, یہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ ٹرمپ نے, اس کی ٹیم نے کتنی مارکیٹنگ کی کہ جی تمام سپر پاورز آ جائیں گی, منتیں کریں گی, نیٹو کی اکثریت آ جائے گی, یورپ شامل ہو جائے, لیکن سوائے ان 20 ممالک کے جو بادشاہ, ڈکٹیٹر, غربت زدہ, کرپٹ لوگ, وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ بورڈ آف پیس, اس میں ابھی آپ دیکھیں کچھ نئے انکشافات جو ہے کہ اس میں ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, اسرائیل کا تحفظ کرنا اور وہاں غیر مسلح کرنا مزاحمت کاروں کو. وائٹ ہاؤس نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا کمانڈر میجر جنرل جیفرس کو بنایا ہے, اور کوئی روڈ میپ نہیں کہ کیسے ہتھیار لیں گے, کیسے مزاحمت کاروں کو قائل کریں گے, کون سا ملک کتنی فوج بھیجے گا. اور وہاں اعلان مزاحمت کاروں کا کہ جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کے وسیع معاہدے پر ان کے دستخط نہیں ہوں گے وہ نہیں مانیں گے, غیر مسلح نہیں ہوں گے. اب ظاہر ہے اس پر یہ غیر مسلح نہیں ہوگے تو پھر مسائل کا حل کیا نکلے گا. اور یہ جو مسائل حل کرنے جا رہے ہیں, ان کے ذرا اپنے مسائل آپ دیکھیں تو صحیح غور سے. ابھی فوج سے منسلک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے ایک ٹویٹ کی, اور ان سپاہیوں کو جو کالا دم تنظیموں کے پاس ہیں بلوچستان, انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی دہشت گرد تنظیم آپ کو پکڑ لیں تو آپ سمجھے آپ شہید ہو گئے, اب آپ کو کوئی چھڑانے نہیں آئے گا, آپ کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, اور ہم ان دہشت گردوں کی کوئی بات نہیں مانیں, ورنہ ایک بار مانی تو پھر ہر دوسرے تیسرے دن فوجی اغوا ہوں گے, پھر ہمیں روز چھوڑنے پڑیں گے. ہم صرف افسران کو تاوان دے کے قیدیوں کے تبادلے میں چھڑا سکتے ہیں, چھوٹے سپاہیوں کو نہیں. اور اس بارے میں دیکھیں نہ کوئی میڈیا میں, نہ کوئی سوشل میڈیا پہ بات, نہ کوئی مذاکرات. یہ بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے وہاں ٹویٹس دیکھ لیں آپ ان کی جگہ, اور یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے, یقین کریں. پاکستانی ہے وہ بھی, اور پاکستانی قوم کی جس طرح عوام نظر آ رہی ہے جو ان ویڈیوز پر افسوس کی بجائے خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں عمران خان پہ ظلم و سختیاں ہو رہی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ انجام ہے, وہ سائڈ پہ ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. مطلب ریاست تو دیکھیں اپنے فوجیوں کو, اپنے سپاہیوں کو, اپنی عوام کو, ان کی جان و مال کی تحفظ کرتی ہے, اور یہ جا رہے ہیں کہ اس کا تحفظ اسرائیل کا کرنے. اب اسرائیل کا ذرا سنیں کہ انہوں نے دیکھیں 7 اکتوبر کے حملے کے بعد فلسطین میں ان کے 80 کے قریب وہاں اسرائیلی فوجیوں کی وہ لاشیں دی 7 اکتوبر کے بعد. انہوں نے وہ لاشیں لینے کے لیے اسرائیل نے پہلے 2 سال مذاکرات کیے اور 60,000 65,000 فلسطینی تقریباً شہید کر دی, بمباری کی زمین آسمان کر دیا. لیکن اپنے فوجی وہاں چھوڑ کر نہیں گئے, لاشیں چھوڑ کر نہیں بھاگے. یہ ابھی بھی بورڈ آف پیس بنا کے ان کا مقصد کیا ہے. آج بورڈ آف پیس کل بنا, آج دوسرے دن انہوں نے مسجد اقصی میں فلسطینیوں کو داخلہ بند کیا.
تو یہ دنیا کی تاریخ ہے جو میں نے بھی آپ کو قرآن سے بتایا کہ ظالموں کا ساتھ آپ نہیں دے سکتے. جب آپ ملک میں ظلم کریں, نحوست کریں, تو پھر نتائج کیا نکلتے ہیں جو پاکستان میں نکلے. 4 سال ہو گئے ہیں خان کی حکومت گرائے. آج بزنس ریکارڈر کی آپ نکالیں خبریں, سب سے بڑی خبر کیا ہے کہ 4 سالوں میں پاکستان ایتھیوپیا, یوگنڈا, موزمبیق, نائجیریا اور ان چھوٹے چھوٹے افریقی ممالک سے پیچھے چلا گیا. سرمایہ کاری میں حالات میں ہم سے بہت بہتر ہے. ہم 50 سال کی بدترین کارکردگی پر ہیں. ابھی IMF کے مشن نے آنا ہے اور اس سے پہلے حکومتی فگر ہے کہ 28% غربت میں اضافہ ہوا ہے. یہ سرمایہ کاری آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک تناسب ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 3% سرمایہ کاری آپ کی GDP کے برابر ہو. کم از کم 411 ارب ڈالر کی ٹوٹل GDP ہے, یعنی 12 ارب ڈالر ہر سال آنے چاہیے سرمایہ کاری میں. کتنے آ رہے ہیں؟ 0.45, یعنی 54 ملین ڈالر بھی نہیں بنتے. اب آپ بھارت کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ, چین یا سعودی عرب کو چھوڑیں, بلکہ یہ روس کی ٹوٹی موٹی ریاستیں, یہ ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, انہیں بھی چھوڑیں. یہ افریقہ کے تباہ شدہ ممالک سے بھی ہم نیچے چلے گئے. اور یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا سب سے بڑا SIFC کا منصوبہ تھا. وہ سرمایہ کاری میں آنے کی بجائے 125 کمپنیاں نکل گئیں. شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ سے اربوں ڈالرز لینے گئے تھے. ٹرمپ نے ٹاور بنانے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ اربوں خربوں ڈالرز لانے تھے, اس نے ان کے لنگوٹ تک اتروا لیے. پاکستان کا واحد اثاثہ 4.8 ارب ڈالر کا روزویلٹ ہوٹل, یہ جو زلفی بخاری پہ الزام لگاتے رہے کہ جس نے لے لینا ہے, وہ ٹرمپ کے ایک قریبی دوست مشیر سٹیو وٹکاف کے سامنے بیچا جا رہا ہے. جیرڈ کشنر, سٹیو وٹکاف پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کام. یہ پاکستان کا واحد اثاثہ تھا. اب اس کے آپریشن, مینٹیننس, تزئین و آرائش امریکہ کو دے دی, اور اس پہ پیپلز پارٹی تک چیخ اٹھی. سینٹ وہ جو سابق چیئرمین ہے رضا ربانی, اس نے کہا پہلے معدنیات آپ نے بلوچستان کی امریکی فرم کو دیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اب یہ ہوٹل کی ڈیل کیا ہے ہمیں بتائیں تو صحیح. اور ٹرمپ 5 سے 11 جہازوں تک پہنچے. ذرا 20 تک پہنچا تو پارلیمنٹ, سینٹ, GHQ سمیت سب کچھ ٹرمپ کو دینا پڑے گا. ابھی تو غزہ میں فوج میں اس نے ان سے صرف بورڈ آف پیس پہ دستخط کروائے ہیں. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خواب پورے کر. یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے, یہاں ہالی ووڈ کی فلمیں بنی ہیں, ٹرمپ نے خود بھی کام کیا ہے. یعنی وہ معدنیات بھی لے گیا, اثاثے بھی لے گیا, اور انہیں چند سو ملین ڈالر بھی نہیں دے رہا, بلکہ وہ لے کے لنگوٹ تک اتروا رہا ہے. تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے, ابھی تو اس میں دیکھیں اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ جب تصویریں اور ویڈیوز آئیں گی اس کی شہباز شریف کی, یہاں میں سوچ رہا تھا کہ یہ عمران خان ہوتا ہے اس جگہ, تو اس وقت تمام مولوی, جماعت اسلامی, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی طاہر اشرفی, ابتسام ظہیر الائی وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کنٹینر لے کے اسلام آباد اس کی چڑھائی کر چکے ہوتے. جگہ جگہ احتجاج ہوتے. تحریک لبید کو ختم نہیں کرنا تھا طاقت سے, پورے ملک میں ایک شور مچا ہوتا ہے اس وقت. اگر یہ سوچے ذرا, جیسے کشمیر کا انہوں نے مچایا, روزویلٹ ہوٹل پہ مچایا, فیٹف پہ مچایا, یہ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا, ہم تو فقیر ہیں بھائی, ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں. اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے لیے پاکستان کا کوئی مولوی کا بھی خطرہ نہیں, ورنہ یہ سب جیلوں میں ہوتے. خطرہ صرف ایک شخص تھا, عمران خان, وہ آج آپ کے سامنے ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ دیکھیں شہباز شریف سے ملاقاتوں میں ان کے میڈیا کے لوگ خارجہ پالیسی کا ایک سنہرا دن کرا رہے ہیں کہ جی تنہائیوں سے نکال دیا. حالت یہ دنیا کا کوئی ملک بیٹھنے کو تیار نہیں. اسرائیل کا اخبار کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے خاموشی سے اسرائیل کے تعلقات نارملائز کر دیے. مطلب یہ اسرائیل کے اخبارات آپ کھولیں نا, ہیڈز کھولیں, ٹائمز آف اسرائیل کھولیں, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بڑی خاموشی سے دنیا کے سامنے تسلیم کر رہا ہے. ابھی پاکستان کے اندر ہم سفارت خانہ بھی کھولیں گے, اسرائیل کا پاکستان کے اندر سفارت خانہ ہوگا, وہاں جو امن فوج کے نام پر چوکیاں ہوں گی وہ بعد میں قونصل خانے, سفارت خانے بنا لیں گے. یہ تعلقات کے لیے سارا معاملہ تھا. اور اب اس میں کس کی ضرورت پڑے گی؟ تحریک انصاف کی, یعنی عمران خان کی. تو یہ قومی حکومت کا شور اسی لیے مچا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں آگے چل کے کہ اس بورڈ پر ابھی IMF نے انہیں, جو ایک تباہ شدہ ملک ہے, پہلے کا 28% غربت کے باوجود بہتر ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سود کے قرضوں کی قسطیں لینے کے لیے سود لینا ہو, وہ عدالتی اصلاحات IMF نہیں مان رہی تھی, لیکن یہ بورڈ آف پیس پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا چلے اب قرضہ رکے گا نہیں, ملے گا کچھ نہیں, یہ یاد رکھیں, ملے گا کچھ بھی نہیں. ملنے کے نام پہ صرف آل شریف, زرداری, انجینئروں کچھ کھلونے مل جائیں گے. جیسے پنجاب کی ماں کو ایلون مسک والا جہاز دے دیا گیا, وہ دنیا کا امیر ترین شخص, 450 ارب ڈالر کے اثاثے. پاکستان کی پوری اکانومی اتنی نہیں بنتی GDP, اور یہاں 25 کروڑ کے 5ویں لارجسٹ ملک میں آپ ذرا دیکھیں کہ ایلون مسک جیسا جہاز مریم نواز کو مل گیا. اب یہ تحفہ کس نے دیا؟ ایسے تحفے تو آپ کو پتہ ویلنٹائن ڈے پہ ہی کیوں دے جاتے ہیں. اتنا مہنگا جہاز ہے کہ یہاں پائلٹس اور انجینئرز کی امریکہ میں تربیت کے لیے 14 کروڑ 33 لاکھ لگنا ہے, منظور انہوں نے کیا ہے. 2100 لیٹر پیٹرول استعمال ہوتا ہے, جس کو چلانے کے لیے, کرنے کے لیے 86 کروڑ کا خرچہ الگ ہوگا. پھر باقی پارکنگ, مینٹیننس, وہ اخراجات الگ. یہ ہاتھی لے لیا انہوں نے نور جہاں والا. اب یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ دیکھیں جب پنجاب میں اس وقت کسانوں کے حالات کیا ہے, آج 21 تاریخ فروری کی, تو 3000 ارب کسانوں کا نقصان ہو چکا ہے.
200 کے قریب فیکٹریاں اور ملیں بند ہو چکی ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں. پنجاب پاکستان میں ہیلتھ کیئر کارڈ ختم ہو چکا ہے, غربت بے روزگاری بلند ترین سطح پہ ہے, نہ علاج ہے نہ تعلیم ہے, بجلی کے بل ہیں, تباہی اور بربادی ہے. یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین, آپ کو پتہ ہے ان کی تنخواہیں ان کو بیچاروں کو نہیں مل رہی, مالی بحران کا شکار ہو کر رمضان میں ہم نے 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. ابھی پی ٹی وی کے حالات ان کے اپنے جو اس میں وہاں ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی. مریم نواز نے لاہور میں البتہ اپنی وہ پوری نوٹنکی کے لیے 40 ارب رکھا اور اس میں سے 30 ارب شاید اپنی مشہوری پہ لگا, سوائے کھجوروں کے علاوہ ہر چیز پہ ان کی تصویر. جتنے کرپٹ لوگ افسران پکڑے انہوں نے سارے چھوڑ دیے, سارے کے سارے انہوں نے چھوڑ دیے. 20 افسران پکڑے تھے ابھی انہوں نے, وہ سارے چھوڑ دیے, کوئی کلین چٹ دے دی. تو یہ تو جب حکومتیں ختم ہوں گی تو مریم نواز پہ بہت سارے کیسز بنیں گے, بہت سارے. اب یاد رکھیے کہ اب تو انہیں سیاسی کارڈ نہیں مل سکتا. یہ ماورائے عدالت والا معاملہ جس میں 2000 لوگ انہوں نے کم از کم, انٹرنیشنل ریکارڈ ہے, اب تو الجزیرہ پہ آ چکا ہے. یہ جو اس پہ سی سی ٹی انہوں نے بنائی, 8 مہینوں میں آپ کو پتا ہے ہر مہینے 116 لوگ جیلوں سے نکال کے مارے گئے. تقریباً ایوریج نکالیں تو 4 لوگ روزانہ کی بنیاد پہ. باقی سانحہ مرید کے, تحریک انصاف کے جو مظالم ہوئے, جیلوں میں جو بے گناہ ہوئے, گھر توڑوائے, کاروبار توڑوائے, خواتین بچے معذور, یہ تو پوری کی پوری لسٹیں پڑی ہوئی ان کی. یہ تو کیسز کے بنیں گے. یہ 10 ارب کا جو جہاز ہوگا اس کا بہرحال کیس دیکھیے گا, یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا. پھر باقی 5.3 کھرب کی ان کی IMF کی کرپشن ہوگی, 10 کھرب کی وہ جو انہوں نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہے. پھر مہنگی ترین گاڑیاں جو انہوں نے, جو جیو نیوز نے خود کہا ہے, ابھی 17 ارب کی انہوں نے گاڑیاں اپنے افسران کو دے دیں. اور اس وقت پنجاب کے افسران کو انہوں نے بجلی گیس ٹیکس میں جو چھوٹ دی, پروٹوکول سیکیورٹی کا خرچہ ہے وہ تقریباً 17 ارب سے زیادہ بن رہا ہے, جس سے پنجاب میں آرام سے مہنگائی ختم ہو سکتی, بے روزگاری ختم ہو سکتی, بہت سارے لوگوں کو نوکریاں مل سکتی. لیکن انہوں نے ابھی میڈیا کو بھی کہا کوئی جہاز پر نہ بولے. یہ جو پروگراموں میں اچھل اچھل کر دفاع کریں نا کہ جہاز پہ بیٹھنے کا, کہ جی مریم نواز کی اب سپیڈ تیز ہو جائے گی, جہاز بڑا تیز ہے. یہ بہرحال حکومت بننے کے بعد, اترنے کے بعد جب یہ ہاتھ اٹھے گا, آپ کو پتہ ہے ابھی تو فی الحال رشک کمر کا ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ ہٹے گا پھر آپ کو نظر آئیں گے. فی الحال تو یہ کر لیں جتنے چھوٹے موٹے ڈرامے, نوجوان بچیوں کو بلا کے تصویریں بنا کے, وہ صنف نازک کے اسکرپٹ والوں کو سے او ہو آہا واہ 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 واہ, تصویریں آوازیں چچا کی طرح پکڑتے رہیں, بازو کسی کے ہاتھ کسی کی گردن. یہ ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا ان کے وزیر تعلیم پنجاب کی ایک ویڈیو, ایک نوجوان بچی کو جس طرح وہ گلے لگا کے کہہ رہا تھا تمہاری مریم نواز سے ملاقات کروا دوں گا, نمبر لے رہے ہیں. یہ پاکستان میں سیاست میں امریش پوری ہیں لوگ جو فلموں میں وہ کام کرتے رہے. ماں باپ خیال کریں اس چیز کا, اسکولوں کالجز میں احتیاط کریں, اللہ ان کو ہدایت دے. اب رمضان کا مہینہ, اس میں زیادہ کیا بات کریں. تو اس لیے پاکستانی دیکھیں دل چھوٹا نہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. جب نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اس میں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک اجازت دیں. اللہ حافظ.